ہے بھی کچھ پاس نہیں جینا ببضاعت مزجات، یہ معمولی سی پونجی ناقص پونجی لے کے آئے ہیں۔ کیا کر عزیز مصر، لفظ یہی کہتے ایھا العزیز، کہہ رہے ہیں تصدق علینا۔ انبیاء کی اولاد اور تصدق علینا، مفسرین اس کا ترجمہ کہتے ہیں تمام انبیاء پر صدقہ حرام ہوتا ہے، تو تصدق کا معنی یہ کہہ رہے ہیں مہربانی کر دیجئے، ترس کھا جائیے ہم پر، ہماری بات کو مان جائیے، یقین کر لیجئے، تصدیق کر لیجئے ہماری کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ اگر ہمیں کچھ نہ ملا تو ہمارا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ یعقوب پیغمبر بھی بھوک کی وجہ سے شاید دنیا سے چلا جائے۔ تصدق علینا، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اتنا کہتے ہیں ان اللہ یجزی المتصدقین، ہم تجھے کچھ نہیں دے سکتے، ہاں اس اللہ سے ہمیں امیدیں ہیں تجھے ضرور بدلہ عنایت فرمائے گا، وہ مہربانی کرنے والوں پر ہمیشہ مہربان رہتا ہے۔ اب جب یہ فریاد سنی یوسف علیہ السلام نے تو بول پڑے ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، جب تمہیں انجام کا پتہ نہیں تھا تو تم نے یوسف سے کیا کیا؟ جب یہ بات سنی کان کھڑے کر لی، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، 40 سال کے بعد اب دیکھ رہے ہیں کہ یوسف کا نام آ گیا، اور یہ کہنے والا بادشاہ کہتا ہے تم نے یوسف سے کیا کیا تھا، کتنا برا سلوک کیا تھا۔ جب یہ لفظ سنے چونک گئے، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تو ہی تو یوسف نہیں کہیں؟ یوسف علیہ السلام کو اب حکم مل چکا تھا، راز کھل جانا چاہیے۔ قال انا یوسف وہذا اخی، میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ اب پتہ لگ گیا، اوہو جس کو ہم مکانا چاہتے تھے وہ آج میرے رب نے بادشاہ بنا دیا ہوا ہے، جس کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے آج وہ شاہ بن گیا اور ہم اس کے گدھا بن گئے ہیں۔ اس کے سامنے کاسہ گدائی لے کے تصدق علینا کی آواز لگا رہے ہیں۔ بس سمجھ آنے کی بات ہے، دیر سے سمجھ آئی پر آ گئی بات۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اللہ کی قسم اے یوسف، اللہ نے تجھے ہم پر چن لیا، سردار بنا دیا، ہم تجھے مارنے والے تھے لیکن خود روحانی پوت مر چکے ہوئے ہیں، تیرے سامنے کاسہ گدائی لے کے یہاں بیٹھے ہیں اور درخواستیں کر رہے ہیں۔ ان کننا لخاطئین، ہم تیرے گناہگار ہیں، ہم نے تجھ سے بڑی زیادتی کی، ہم نے تجھ پر بڑا ظلم کیا، اپنے ظلم اور اپنی زیادتی کا اقرار و اعتراف کرنا تھا۔ فوراً یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر کے بیٹے ہیں، اخلاق عالیہ کے مالک ہیں، اخلاق حسنہ اور اخلاق محمودہ تو ان کے گھر کا معاملہ۔ فوراً بول پڑے لا تثریب علیکم اليوم، بسو بھائیو ہون اے گل نہ آکھیو اسی ظلم کی تے زیادتی کی تھی، بس چھوڑ دو ان باتوں کو، اب اس کو دہرانا بھی نہیں، وداؤٹ کنڈیشن تمہیں معاف کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اب بات چیت ہوئی، باپ کا حال پوچھا، بھائیوں نے بتلایا، باپ تو نابینا ہو چکے ہیں تیرے فراق میں یوسف۔ کہا اچھا فکر نہ کرو، میرے اللہ کو جو منظور تھا، اب جاؤ یہ انعام و اکرام بھی لے جاؤ اور یہ میرا کرتا بھی لے جاؤ، اور میرے اس کرتے کو اپنے ابا جی کی آنکھوں پہ ڈالنا، بینائی اللہ میرا دے دے گا ضرور۔
तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है, अल्लामा कुर्तुबी ने लिखा है, अल्लाह ने वही के जरिए यूसुफ को बतला दिया था कि तेरा कुर्ता तेरे बाप के मुंह पे पड़ेगा, आंखों पर तो बीनाई आ जाएगी। वही के जरिए रब ने यह बतला दिया था, इसलिए वो सूख से कह रहे हैं, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वज्हि अबीयत बसीरा वातूनी बिअहलिकुम अजमईन। ये मेरी कमीज, मेरा कुर्ता ले जाओ, अब्बा जी की आंखों पे रखना, मेरा अल्लाह उनकी बीनाई को वापस कर देगा। और अब उन देहातों में उसरत की जिंदगी, तंगी की जिंदगी तुम नहीं गुजारोगे। तुम्हारा भाई मिस्र का बादशाह बन चुका हुआ है, याकूब का बेटा मलिक मिस्र बन चुका हुआ है। अब सबको जितना खानदान है मिस्र में लाओ, जाओ, मैं जा नहीं सकता, मेरे मामलात कुछ ऐसे हैं, यहां एक दिन भी इधर उधर नहीं हो सकता। पूरी दुनिया सिमट के यहां आ रही है और मैं खुद अपनी निगरानी में सारी हुकूमत चला रहा हूं, हर महकमे का खुद निगरान हूं, इसलिए तुम जाओ, अब्बा जी को भी लेके आओ, बाकी भी सारा खानदान लेके आओ। ये था सारा पहला वाकया, मुकम्मल 14 अहवाल जो मैंने बिल्कुल मुख्तसर तरीके से आपको आज भी फिर एंड पे सुना दिए हैं। 15वां हाल, जब ये सारे के सारे भाई दोबारा अपने बाप के पास पहुंच चुके हुए हैं, कुरान मजीद उनका तज़किरा करना शुरू कर देते। वलम्मा फसलतिल ईरु क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रीहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। यूं ही मिस्र से ये काफिला, ये भाई अपने खानदान को लेने के लिए बड़े इनामों इकराम से बड़ा कुछ लेके जा रहे हैं। मिस्र से बाहर निकले और इधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके पास उनके पोते नवासे जो भी थे, सबका खानदान का खानदान उनके सामने फरमा रहे हैं, अगर तुम मुझे यूं न कहने लग जाओ कि बाबा जी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तफनीद, बुढ़ापे की वजह से बहकी बातें करना, जिन्हों आदे ने सठियाया गया है, गल्लां दा पत्ता को 70-72 हो गया। अगर तुम मुझे 70-72 न कहो तो मैं तुम्हें बात कहता हूं, इन्नी लअजिदु रीहा यूसुफ, आज मैं यूसुफ की खुशबुएं सूंघ रहा हूं। कुर्ता भी मिस्र से निकला है, कुर्ता भी मिस्र से निकला है, काफिला बाहर। कुरान कहता है वलम्मा फसलतिल ईरु, काफिला मिस्र से जुदा हुआ यानी बाहर निकला, तो इधर याकूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, इन्नी लअजिदु रीहा यूसुफ, मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू पा रहा हूं, खुशबू सूंघ रहा हूं। लौला अन तुफन्निदून, 40 साल जो गुजर चुके हैं, तुमने तो मुझे यही कहना है, बहकी बहकी बातें बाबा जी कर रहे हैं। और वाकई उन्होंने कह दिया, क़ालू तल्लाहि इन्नका लफ़ी ज़लालिकल क़दीम। अब्बा जी, बुजुर्गो, ओ यूसुफ अलैहिस्सलाम हर वेले जे ओदा ही ख्याल है तुहानू, 40 साल गुजर गए, पता नहीं हड्डियां भी मौजूद होंगी कि नहीं, और हर वक्त आप अपने जहन में उनको सवार रखते हैं, तो फिर अब खुशबू भी आने लग गई होगी आपको। ये कह रहे हैं, तल्लाही, अल्लाह की कसम, इन्नका लफ़ी ज़लालिकल क़दीम। यहां लफ्ज़ जलाल इस्तेमाल किया है। एक जलाल का माना होता है गुमराही, जलालत गुमराही, और दूसरा जलाल का माना होता है ये मोहब्बत का सबसे आखिरी दर्जा होता है, जिस दर्जे में आदमी फिर बर्दाश्त नहीं कर पाता और
اس کو زلال کہتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں اب بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اس طرح، کوئی کسی کے دروازے پہ جا بیٹھے، اب گھر والے اسے روکتے ہیں، بھائی دروازے پہ کیوں بیٹھے ہیں، جا کم کر، لیکن باز نہیں آیا، پھر بیٹھا تھا۔ اب پھر ذرا اس کی تھوڑی گوشمالی کی، مارا پیٹا، زخمی، پھر وہاں آ بیٹھا۔ اب اس کے باپ کے پاس گئے، قتل سے ذرا ڈرتے ہیں، تو ماں باپ کہنے لگے بڑا سمجھایا ہے، کوڑے نو گمراہ ہو گیا ہے۔ یہ کیا لفظ بول رہے ہیں؟ انہوں بڑا سمجھایا ہے، پر یہ ضلالت کا لفظ استعمال کریں، گمراہ ہو گیا، کیا مطلب؟ اب اس کے دل میں کوئی ایسی چیز بیٹھ چکی ہے کہ وہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ یہ محبت کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اسی انداز سے محبت کر رہے تھے، شاید امتحان بھی اسی کے لیے آ گیا ہوگا۔ بیٹا ہے، اس سے محبت کرنے والا ہے، تو لو میں جدا کرنے لگا ہوں، پھر کر لے جو کچھ کرنا ہے، میرا رب ہے، بے نیاز جو ہوا اسے اللہ الصمد کہتے ہیں۔ ایک ہی بیٹا ہے، اس سے محبت کرنے لگ گیا ہے بہت زیادہ، تو چل ذبح کر اس کو، آ گیا آرڈر، بے نیاز جو ہوا۔ اب کائنات ساری دیکھ رہی ہے، ایک کو ایک بیٹا 80 یا 90 سال کی عمر میں ملا ہے مانگ مانگ کے، اور پہلے کہا تھا اس کو اور اس کی ماں کو جنگل بیابان میں جہاں اب خانہ کعبہ ہے وہاں چھوڑ کے آ، نہ کوئی بندہ نہ کوئی کھانے پینے کی چیز، عجیب امتحان ہے۔ اور پھر ذرا بڑا ہو گیا، کہا ذبح کر اس کو، جو مرضی اس کی کرے، یہاں بھی اسی کی مرضی۔ اچھا اس سے محبت ہے، ذرا آزماتا ہوں تجھے، کدھر جاتا ہے، کسی اور کو پکارتا ہے، کوئی اور ہیلا کرتا ہے، یا میرے در پر ہی جھکتا ہے؟ اور واقعی 40 سال میں جو بات منہ سے نکلی ہے وہ یہی ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ میں تو صبر جمیل ہی کروں گا اور کچھ نہیں، ہاں جو کچھ تم کہہ رہے ہو، میرا اللہ میرا مددگار۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں شکایت کرتا ہوں تو وہ بھی اپنے اللہ کے پاس، اپنا غم بتلاتا ہوں تو وہ بھی اسے ہی، اپنی مصیبت پھولتا ہوں تو وہ بھی اسی کے سامنے، کسی اور کے سامنے اپنا غم، اپنا دکھ، اپنی مصیبت اور اپنی کسی چیز کو نہیں کہتا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، پیغمبر ہے نا، شکایت بھی اللہ سے، صبر ہی صبر، شکر ہی شکر۔ اللہ کا پیغمبر یعقوب علیہ السلام اللہ آزما رہے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ ہے صبر، اور صابرین کے لیے یہ میرے رب نے انعامات رکھے ہیں۔ اور آزمائش لازمی، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، نون تاکید ثقیلہ بھی اور مضارع میں ابتدائے لام تاکیدیہ بھی، ضرور بے ضرور تمہیں آزماؤں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ کبھی خوف، ڈرون حملوں کا خوف، اور کبھی بھوک، اور کبھی مال کا نقصان، کبھی جان کا نقصان، کبھی پھلوں کا نقصان، یہ میری آزمائشیں ہیں۔ اس سے اپنے بندوں کو، اپنے یاروں کو آزماتا ہوں۔ ہر یار کو اپنے یار کو آزمانے کا ہوتا ہے، پکی یاری ہے یا کچی یاری ہے، چھولیاں دا وڈ تے نہیں ہے،
آزماتا ہوں اپنے بندوں کو، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کو آزمایا کرتا ہوں۔ یہاں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت ہے، اللہ محبت میں یوسف کو جدا کر کے آزما رہا ہے۔ اور جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے، یعنی جتنی بڑی ڈگری ملتی ہے اتنا بڑا امتحان بھی تو ہوتا ہے نا۔ اب ڈگری چاہتا ہے پی ایچ ڈی کی اور کہتا ہے امتحان تو میں پہلی جماعت کا دوں گا، تو پہلی جماعت والے کو پی ایچ ڈی ملتی ہے؟ نہیں، امتحان بھی بڑا ہوتا ہے، ڈگری بھی بڑی ہے، اور یہ پیغمبر ہیں، ان کی ڈگری تو سب سے بڑی، تو امتحان بھی بہت بڑا۔ اس لیے انہوں نے کہہ دیا، جو اہل و عیال بیٹھے تھے، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اسی پرانی محبت میں، بعض نے کہہ دیا، ترجمہ کر دیا، اسی پرانی غلطی میں ہیں آپ کو غلطی لگ رہی ہے، یوسف اب زندہ نہیں ہے، 40 سال گزر گئے پتہ نہیں کہاں، اور اسی پرانے خیال میں اب بھی آپ ڈٹے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ یہ بات ہوئی۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ نکل آیا، دیکھو جی مندے نہیں نا، یہ وہابی تو مندے نہیں، کہاں مصر اور کہاں کنعان، 250 میل کا محتاط اندازے سے فاصلہ، اور یعقوب پیغمبر کہہ رہے ہیں انی لاجد ریحا یوسف، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگ رہا ہوں، کہتے ہیں نا۔ تو پھر سب کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ مختار کل ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ نیا چل پڑتا ہے پھر جی۔ او میرا بھائی، یہ معجزہ ہے نبی کا، معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو خرق عادت ہوتا ہے، عادت کے خلاف ہوتا ہے، اس پر کسی قسم کا قیاس نہیں ہوتا۔ معجزات سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں، معجزہ برحق اور معجزے کا انکار کفر، کیونکہ وہ سنت صحیحہ سے اور قرآن کی صریح آیات سے ثابت ہے۔ لہذا یہ معجزہ تھا، ایسا ہی معجزہ میرے اللہ نے ہوا کی ذمہ داری لگا دی، کرتے کی اور یوسف کی خوشبو ابھی پہنچا دے میرے یعقوب کو، پہنچا دی، اس نے پہنچ گئی۔ ایسے ہی جیسے مسجد نبوی میں منبر پر عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہاں ہزاروں میل دور نہاوند میں لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ کے کمانڈر ہیں حضرت ساریہ، اور منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے جمعے کے دن حضرت عمر فاروق آواز دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ساریہ انظر الی الجبل، اوے ساریہ پہاڑ وال ذرا دیکھ، اور پیچھے مڑ کے دیکھ۔ یہ کیوں کہا؟ پیچھے بڑا زبردست لشکر آ رہا تھا جو پیچھے سے حملہ ہونا چاہتا تھا۔ حضرت ساریہ کہتے ہیں میں نے بھی یہ آواز سنی ہزاروں میل دور، اور میرے لشکر نے بھی سنی، ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پہاڑ سے واقعی ایک بہت بڑا لشکر پیچھے سے گھات لگا رہا ہے۔ ہم نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور جنگ کے لیے آگے جو بے ہوشی سے جا رہے تھے پیچھے مڑے اور اپنی صفیں درست کی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوچا مدینے میں منبر پہ عمر کیا کہہ رہے ہیں، یا ساریہ تو نہامد جنگ کر رہا ہے، کمانڈ کر رہا ہے، یہ کیا جملہ نکلا منہ سے؟ عمر فاروق کہتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں، میرے اللہ نے میری زبان سے یہ کلمات نکلوائے ہیں۔ اور جب وہ لشکر آیا ان سے بھی پوچھا گیا، کہتے ہیں بالکل اسی وقت۔ اب کیا؟ یہ عمر فاروق کی کرامت ہے، کرامت بھی برحق، پر مسئلہ سمجھ لو، معجزہ اور کرامت وہ نبی یا ولی یا صحابی کا اپنا ذاتی فعل نہیں ہوتا، وہ فعل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ وہ فعل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ نبی کے ہاتھ پر اس لیے اللہ صادر کرتے ہیں کہ یہ اس کی نبوت کی دلیل ہے، اس کی نبوت کی دلیل ہے۔ ولی کے ہاتھ پر اس لیے اسے ثابت کرتے ہیں کہ یہ
ولی کی کرامت کی دلیل ہے کہ یہ ولی ہے، میرا دوست ہے، جو کام کوئی نہیں کر سکتا میں اس کے ہاتھ پر کر دیتا ہوں، یہ ولی ہے، میرا دوست ہے، اس کی ولایت کی دلیل بنتا ہے، ادھر نبوت کی دلیل بنتا ہے معجزہ، نہ نبی کے اختیار میں ہے نہ ولی کے اختیار میں ہے، اپنے اختیار سے تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے نہیں بولا، اور وہی عمر فاروق مسجد نبوی میں محراب میں نماز پڑھا رہے ہیں، جو نہاوند میں کہہ رہے ہیں، ہزاروں میل دور کہہ رہے ہیں ساریہ کو پیچھے ویک آؤندہ پہ ہی لشکر، اب اسی محراب میں چھپا ہوا دشمن بیٹھا ہوا ہے، جس محراب میں مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں اسی محراب میں ابو لولو فیروز مجوسی، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام مجوسی وہ چھپا ہوا ہے، جو ہی نماز شروع کی اس نے نکل کے خنجر سے وار کیا، اور یہی حضرت عمر کی شہادت کا سبب بنا ہے۔ نہاوند میں آواز دینے والا محراب میں